بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں۔ آج ہائی کورٹ میں ڈیوٹی کر کے ہیں۔ ہائی کورٹ میں 5-6 مقدمات تھے، لیکن سب سے زیادہ توجہ ویسے تو ٹہریان کیس پر تھی جو دن میں ہو گیا۔ ہم کمرے میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اس کا وہ خارج ہو گیا۔ یار یہ نہاتے تو رہ گئے، منہ دے مکھی بہ گئی والا صاحب، یعنی کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا، وہ فوراً اس کا فیصلہ ہو گیا، خارج ہو گئی وہ درخواست۔ دوسرا اہم کیس عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے تھا، آپ نے پورا وہ اٹینڈ کیا۔ باتیں اب یہی چل رہی ہیں کہ جس طرح کی آج جس طرح کے ریمارکس آئے ہیں اور جرا ہوئی ہے، کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کیا صحیح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ ایک تو آج مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں پچھلے کم و بیش کوئی 2-2.5 سال سے میں تلاش کر رہا تھا وہ معزز اور شریف شہری جس نے عمران خان کے خلاف مامو ٹہریان کیس کی درخواست دائر کی تھی، اور مجھے تجسس بحیثیت پترکار یہ تھا کہ یار میں وہ بندہ دیکھوں کہ جس کے لیے سلمان اسلم بٹ جیسا کروڑوں روپے کی فیس، 1.25 کروڑ روپے فیس لینے والا بندہ اس کے لیے آ کے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کیس لڑتا ہے، اور پھر وہ ابھی جو حامد علی شاہ صاحب ریٹائرڈ جج ہے، بڑے مہنگے وکیل ہے، میں دیکھوں وہ بندہ تو کون سا ہے، وہ بندہ مجھے ملا نہیں، لیکن آج مجھے یہ بتایا گیا اور مجھے پتہ چلا اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر آج مجھے تھوڑا سا اس کا کھورا ملا ہے نا تو میں اس بندے کو بھی مل جاؤں گا۔ کھورا یہ ملا ہے کہ وہ ایک وکیل کا ڈرائیور ہے۔ تو ٹہریان کے مامو جو ہے وہ ایک وکیل کے ڈرائیور ہے۔ یہ آج ساجد صاحب بڑے ساجد وائٹ معزز اور شریف شہری جو ہے ایک آج عدالت میں مکالا ہوا ہے لے جی، اور آج ہم نے ویسے شروع کیا تھا ٹہریان کے مامو، وہ جو ساجد صاحب ہیں ان تک پہنچ گئے ہیں ہمارے دوست، اور وہ ایک وکیل کے نکل آئے ہیں ڈرائیور، اور میں انشاءاللہ بہت جلد ان کے ساتھ فوٹو بھی بناؤں گا کہ یار اس بندے کو میں مدت سے، اب دیکھیں میں پچھلے 1.5-2 سال سے تھک گیا ہوں مغل صاحب ٹویٹ کر کے یار اس بندے سے مجھے تو کوئی منا دو، لیکن یہ وہ بلا ہو ایک میرے دوست کا، آج مجھے اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا تجھے کلو دیتا ہوں کہ وہ ایک وکیل کا ڈرائیور ہے۔ اسے وکیل کا وکیل نے نام نے اس نے بتایا، مجھے بعد میں بتا دیجیے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ میں کل پرسوں 1-2 دنوں میں ان سے مل جاؤں گا۔ تو بات وہ کر رہے تھے سائفر کیس کی۔ جی، اصل میں اس سائفر کیس کی مغل صاحب جو بنیاد ہے نا، اس کیس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روئی کے گالے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جب وہ جب دھنی جاتی ہے تو وہ اس طرح اس کے اڑتے ہیں۔ اس کی روئی کے گالے اڑانے کی بنیاد رکھی تھی سپریم کورٹ نے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ جب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو موجودہ ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کے سجے باجو ہوتے تھے، وہ سجے ہمیشہ ان کے دائیں طرف بیٹھتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ جب قاضی فائز صاحب بیرون ملک گئے تو پیچھے انہوں نے وہ کیس لگایا، تو جس طرح انہوں نے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان پر سزائے موت کی وہ 5C پتہ نہیں کون سی لگائی گئی تھی عمران خان صاحب پر، جی چلان میں وہ بھی دفعہ لگائی گئی تھی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ انہی سوالات کو بیسس بنا کر چل رہی ہے۔ اس دن پراسیکیوٹر جو ہمارے بڑے ہی اچھے انسان ہیں، جو آج کل میرے خیال میں وہ بھاگے ہوئے ہیں، جو آج کل خاور مانیکا کے وہ وکیل ہیں، خاور مانیکا کے وہ بھی بہت مہنگے وکیل ہیں، رضوان عباسی صاحب، وہ بھی ناروے گئے ہوئے ہیں، ڈنمارک گئے ہوئے ہیں، وہ آج کل ڈنمارک گئے ہوئے۔ انہوں نے بھری عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر جب جسٹس منصور شاہ نے پوچھا تھا ان سے کہ حضور یہ بتائیں کہ اس سائفر سے کون سے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہوئے، خراب ہوئے تھے، وہ ممالک ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان کے ساتھ کیا، بات سنیں، ہندوستان کے ساتھ کیا وہ اخبار میں لکھا ہوا تھا، پھر اور کس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کیا وہ اخبار۔ انہیں کہا کہ اخبار کے تراشے تو ہمیں نہ دکھائے نا، وہ تو کوئی بھی خبر لگا سکتا ہے یار کہ ہمارے، اب عدالتیں جو ہے نا وہ ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتی ہیں نا، شہادت کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ اس طرح کی خبر لگا دے اخبار میں جی کہ سائفر کیس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اب اس کو فوجاں بارڈر تے آ گئی ہیں، اب اس کو وہ اپنے بارڈر تے اسی اپنے بارڈر تے، اب اس کو عدالت میں ثابت کریں نا کس طرح۔
آج چیف جسٹس عمر فاروق جن کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھتا تھا، اچھا گمان رکھتا تھا، اب وہ بدل چکے ہیں، بدل چکے وہ سہاسی سے نیو گئے. ہاں وہ بڑے اچھے چیف اللہ تعالیٰ انہیں یہ زندگی 6 دے. ججز کے خط نے بہت کمال کیا، ہاں. بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں کورٹ کے وہ- اندر. ہم تو جاتے ہیں. وہ ناظرین انہیں سپریم کورٹ میں کیوں لے کر نہیں جایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آج وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے نا 2031 سے 2033 تک وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے، اس لیے فی الحال انہیں پیچھے نمبر رکھا نہیں لگ گیا. رہا. ہاں نمبر نہیں لگ رہا. لیکن 7 جون کو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، وہ سرا ان کا نام سرے سے نام ہی نہیں ہے نا ان کا. ہاں وہ نام تو ہاں، لاہور نام کا. وہ بھی ایک اس پر بھی ایک ویڈیو بنتی ہے، لیکن وہ شہزاد ملک صاحب وہ تو بڑی میں نے کہا کی ہے کل خبر وہ کی ہے. اچھا تو آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پراسیکیوٹر سے پوچھا، ہم پوچھ کر تھک گئے ہیں. اچھا اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کر تھک گئے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ کن کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات وہ خراب ہوئے ہیں، اس بند لفافے میں تھا کیا جو لڑایا گیا، لیکن آپ کی طرف سے کوئی بتایا نہیں جا رہا. وہ بل واسطہ تھا، کسی کو فائدہ ہوا، کسی کو نقصان ہوا. تو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا جی اس سیفر میں یہ تھا جی کہ عمران خان نے کہا جی کہ سیفر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے. تو جسٹس میاں گل حسن حسین نے کہا اچھا یہ بات لکھی ہوئی تھی؟ ہاں جی لکھی ہوئی تھی. تو پھر بتانے میں حرج کیا ہے یار؟ تو پھر عمران خان بالکل ٹھیک. ہاں عمران خان آج درست ثابت ہوا نا. عمران خان پہلے کہہ رہے تھے یہ سیاسی بیان تھا نا، ہاں وہ کاغذ جو لہرانا وہ سیاسی بیان تھا. آج یہ بات اگر ثابت ہو گئی ہے، اگر سرکار نے تسلیم کر لیا نا جی کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے وہ سائفر آیا تھا، ہاں جی تو عمران خان کا قد اور بڑا ہو گیا. قد اور اس نے بڑا قوم ہو سے گیا. سچ بولا پھر اور بر وقت بولا. پھر آج جو ایک اور جو کل ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا گیا نا، وہ ایڈوکیٹ جنرل کو اس لیے بلایا گیا بھائی کہ یہ سائفر میں جو ٹرائل ہوا تھا، یہ جو پروفائلنگ آپ کے اسٹیٹ کونسل کے وکیل کھڑے کر دیے وہاں پر، چلے بھائی شروع ہو جاؤ یار، ایک کونے سے شروع ہو جاؤ. عمران خان کے وہ جتنے وہ گوان تھے، پتہ نہیں ایک دن 25-30 گوان پر انہوں نے جرا کر دی. بالکل ایسے کیا تھا. نہیں ان کے اچھا یار میں مغل صاحب آپ کو بتاؤں کہ ناظرین جو جرا کا عمل ہوتا ہے نا کورٹ کے اندر، میں نے 2018 میں نواز شریف کا کیس توشہ خانہ والا کور کیا تھا. تو واجد ضیاء جو سٹار گواہ تھا نا، عمران خان نواز شریف کے وکلاء جن میں خواجہ حارث اس وقت نواز شریف کے وکیل، اس وقت نواز شریف کو اور امجد پرویز یہ جرا جو کر الیکشن رہے تھے. کمیشن والے. ہاں یہ جرا کر رہے تھے اور بال کی کھال اتار رہے تھے، اور ایک ماہ اس ایک گواہ پر جرا انہوں نے جاری رکھی تھی. لیکن یہ عجیب معاملہ تھا کہ اتنے گواہ کھول جاندے نا، جوڑنے مشکل ہو جاندے. جاندے. اس لیے کل ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے بتایا جی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو پروفائلنگ آپ نے کیا اسٹیٹ کونسل کے، یہ کون سا کہاں درست طریقہ ہے؟ دنیا کی کسی عدالتی کو ایسی نظیر ہی نہیں ملتی کہ بھائی ایک دن آپ رات 12-1 بجے تک چلتی رہی میرے خیال میں وہ. ہاں جی جلدی تو فیصلہ دینا. سردیوں کی رات تھی، فیصلہ لکھا ہوا تھا صرف. ہاں سردیوں کی راتیں تھی. تو وہ اس کے لیے بھی بلایا گیا بھائی یہ بتائیں کہ یہ کرنا کیا. اچھا پھر ایک اور بات، وہ سیفر کسی نے دیکھا ہوا نہیں ہے. پراسیکیوٹر یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے وہاں پر عدالت کے اندر. اب دیکھیے ایک ڈرائیور کا قصہ آیا تھا پچھلی سماعت پر. اچھا وہ ڈرائیور کے وہ پی ٹی وی کا نہیں، کیمرہ مین کا، سوری، وہ پی ٹی وی کا ایک کیمرہ مین تھا جس نے عمران خان کی تقریر ریکارڈ کی تھی. تو جسٹس میاں گل حسن حسین نے کہا اچھا پھر تو وہ کیمرہ مین آپ سے اچھا ہوا جس نے وہ تقریر ریکارڈ کی، وہ سیفر دیکھا ہے. پراسیکیوٹر وہاں پر بھی اس کی جب عدالت نے سوالات اٹھائے تو پراسیکیوٹر کو خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے وہاں سے سبکی ہوئی. دیکھیں مغل صاحب ہوا کیا. عمران خان تقریر کب کی تھی یہاں پر؟ 27 مارچ کو. میں اس جلسے میں وہاں موجود تھا کور کے لیے. 27 مارچ کو عمران خان تقریر کی، پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد. 28 مارچ کو بنی گالا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. 27 مارچ کو جو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، جو چلان 28 مارچ کی اس میٹنگ کے منٹس یار ایک دن پہلے کس طرح اس ایف آئی آر میں آ گئی؟ جادو کرشمہ کون سا؟ سپریم کورٹ نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ وہ کیسے آیا، وہ کین دس پاسبل یار. پھر جو آپ کا انہوں نے جو سٹار گواہ بنایا تھا اعظم خان جس کا، اس کے بیان کا کوئی سرا کھرا ہی نہیں مل رہا ہے نا انہیں. ہائی کورٹ میں شکر کرے وہ بندہ پورا مل گیا تھا. نہ سپریم کورٹ کو مل رہا ہے نہ ہائی کورٹ کو مل رہا ہے. وہ تو اپنے گھر والوں کو نہیں مل رہا تھا. وہ بیان کہاں کس حالت میں دیا گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں. سپریم کورٹ نے اس پر بڑے اہم کوشچن ریز کیے تھے کہ ایک وہ، اب دیکھیں جو بندہ مغل صاحب آپ اگر کسی کی کسٹڈی میں ہو نا
تو وہاں پر جو بیان دیا جائے تو اس کی قانون بالکل کوئی وقت نہیں. بالکل ایسے ہی دباؤ ٹھیک کے ہے، تحت دباؤ تشدد کے کر تحت کے کوئی بھی طریقہ آپ جب مجسٹریٹ کے سامنے جاتے ہیں نا ہاں تو اس بیان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے. سردار طارق مسعود جیسا جج یار اس نے وہ اس کے بیان پر جو ہے نا وہ سوالات اٹھائے تھے. اچھا ایک اور دلچسپ بات انہوں تھی. نے آج کل میرے خیال میں عائد کیا ہوا ہے ہاں کہ تتے توے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، بٹھا کے رکھنا ہے انہیں، یہ اچھلتے رہے بس. اچھلتے. ایک اور وہ اچھا وہ بین الفی بھی نہیں تھی یار. یہ عجیب و غریب قسم کا کوئی کیس تھا نا یہ جو اتنا جلدی سے. میں سمجھتا ہوں مغل صاحب کل اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور عمران خان کی جو اپیل ہے نا یہ میرٹ پر سنی گئی ہے. میرٹ پر سنی گئی، یہ پریشر ختم ہوا ہے نا ججز پر، سزا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان کی تاریخ میں جو عدت کیس ایک انتہائی بےہودہ کیس تھا، جو ٹریان کیس تھا، ابھی جو جس کا آج فیصلہ اس کا مکوئی ٹھپ چلتا ہے. انہوں نے آج اپنا فیصلہ دیکھیں، کہا کہ اس بند لفافے میں وہ فیصلہ جو ہم نے دیکھا تھا سال پہلے، اس فیصلے میں بھی ایک جو ہے مغل صاحب اب وہ فیصلہ وہ 5-1 کا ہے یا 2-1 کا ہے. 2 کا تو آ گیا تھا نا. نہیں اب دیکھیں فیصلہ 2 کا آ گیا تھا نا. یہ ناظرین یہ بات سیفر والی جو تھی نا وہ میں بات کمپلیٹ کر کے اس کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے وہ پٹری سے اترنا نہیں چاہیے. ہاں وہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا. اور میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اسے اصل میں سپریم کورٹ اس کی بنیاد رکھ دی تھی. یہ اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. جو سوال ویلڈ تھے نا وہ جسٹس منصور ہوں، جسٹس طارق اطہر مسعود اللہ صاحب، نے یار جسٹس بڑے بڑے ویلڈ طارق مسعود صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ اور یہ سائفر کیس میں تو اڑا کر میں ان کے فیصلوں پر تنقید بھی کرتا رہا ہوں لیکن وہ فوجداری مقدمات کا ایک بڑا ایکسپرٹ بہت اعلیٰ. بہت پاکستان کی جو عدلیہ کی جو موجودہ لاٹ تھی نا سپریم کورٹ میں قاضی صاحب بھی تو نہیں قاضی صاحب نہ آئینی ایکسپرٹ ہے نہ فوجداری مقدمات کے. فوجداری مقدمات کی ہے نا، بیک گراؤنڈ ان کی تو یہی ہے. ان کی بیک گراؤنڈ حضور قاضی صاحب کی یہ ٹیکس کے معاملات دیکھنے کے. اچھا لیکن وہ جرا بہت اچھی کرتے ہیں، وکیل بول جاتے ہیں کہ سامنے وہ بھی کھڑا ہے نا. یہ پاکستان کی جو موجودہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر فوجداری مقدمات میں ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. اچھا اس وقت جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. نعیم اختر افغان کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس کوئی اس طرح کا کیس لگا نہیں یا انہوں نے ججمنٹ نہیں لکھی جس پر ہم کچھ رائے بنا سکیں. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فوجداری مقدمات کا ایکسپرٹ ہیں. لیکن اس سے پہلے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس آصف سعید کھوسا یہ فوجداری مقدمات کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ جسٹس عطر اللہ، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک جو موجودہ ہیں یہ آئینی معاملات کے ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. آپ کے کہ آئین پر انہیں بڑی دسترس حاصل ہے اور اس وقت آئین کا ہی مسئلہ. اور باقی جو ہے جسٹس حسن اظہر رضوی، محمد علی مظہر یہ بیچارے وہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ پانی کی طرح جہاں ڈالو یار یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا اس دن انہوں نے سماعت کے دوران ہمارے دوست سعید ان کو بڑی ڈاڈی گھوری ڈالی تھی. اور میں جو بات کر رہا تھا اس میں سائفر میں یا دوسرے میں؟ نہیں دوسرے کی بات کر رہا تھا. اس کی آپ کا امتحان لے لوں یا میں بتا دوں؟ ٹریان کیس کی بات کر رہا تھا میں. یہ اصل میں ٹریان کیس جو ہے نا یہ انتہائی پاکستان کی تاریخ میں یہ بےہودہ قسم کا کیس. اب دیکھیں مغل صاحب اب یہ ایک نئی بحث. اب دیکھیں جن لوگوں نے جن باڑے کے ٹٹو نے الیکشن میٹر کرائے کے چھوٹے گھوڑے الیکشن میٹر پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کنٹروورشل بنایا تھا عمر عطا بندیال والے کو 4-3-3-4 7-4 کا سائنسدان ان کو میرے خیال میں یہ کیس جو فیصلہ ہے اعظم ریز تارڑ یہی تو سائنسدان تھے. اپنی جو انہوں نے رائے دی تھی نا اس وقت اب دیکھیں گے کہ اسے رجوع کرنا پڑے گا انہیں. اب کیا کریں گے؟ اس کو کیا کہیں گے 5-1 کا فیصلہ آیا؟ کبھی نہیں کہیں گے 5-1 کا. سر میں کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اصل بون صاحب میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اعظم ریز تارڑ صاحب میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. یہ جو ماموں تھے ٹریان کے ساجد وائٹ عطا تارڑ صاحب ساجد وائٹ ہوئے نا اصل میں تو وہ کورٹ میں آئے ہیں. ہاں میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ دور کے ماموں ہیں. یہ جو آپ نے اس وقت ریٹ لگائے تھے 4-3-5-4 میں کہتا ہوں آج یہ 2-1 سے فیصلہ آیا ہے. آپ جائیں رجوع کریں آپ اس فیصلے سے لیکن آپ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسی طرح الٹیاں کالا بازی کھاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر.
چھوڑ دے یہ سارا کچھ، اب نہ کرے اس طرح. آپ کا ایک نام بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو قائم رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ بجائے وہ اس کو قائم رکھنے کے. کب تک یہ بھاڑے کے ٹٹو بنے رہے گی؟ کب تک؟ رزق آخر اللہ، کب تک؟ رزق اللہ کی ذات ہوتی صحیح. ہے اور وہی عزت بھی دیتا ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ان کی نامراد، کوئی عزت نہیں ہوتی کوئی اور عزت نہیں ہمیشہ بے عزتی ہوتے ہیں. چلیں کل انشاءاللہ امید ہے جب کل صبح طلوع ہوگی کل کی 2-2:30 بجے شاید یہ کیس لگنا ہے ہوتی. سائفر کا 2 بجے 2 بجے. تو انشاءاللہ بہت اچھی خبر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بشار راجہ صاحب. اور مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.